بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج 35ویں جلسہ سالانہ کے موقع پر ہم مائی مارک مانہائم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ چند لجنہ کے مہمان بھی یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میری دائیں جانب نیشنل صدر لجنہ ایمائلہ جرمنی تشریف رکھتی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی باقی مہمانوں کا مختصر تعارف کروا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ساتھ دائیں طرف نائب ناظم اعلیٰ مارکی نمبر 2 کی ناظمہ موجود ہیں، اور دوسری طرف جو ہماری نائب ناظم اعلیٰ ہیں ان کے ذمہ 8 شعبہ جات ہیں، جن میں تبلیغ اور پریس کے شعبے بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ تیاری کمیٹی کی انچارج جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شامل ہیں۔ جزاکم اللہ۔ سرسبہ ناظم اعلیٰ جلسہ کا مستورات کے طور پر خدمات سر انجام دینے کا آپ کا یہ پہلا موقع ہے، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ کہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ ہر موقع پہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ خدا تعالیٰ کے کام جو ہیں وہ جماعتی خدمت کرنے میں ہر جگہ مدد خدا کی شامل حال رہی ہمارے تمام انتظامات میں۔ بہت اچھی فیلنگز ہیں، اور لیکن یہ کہ ذمہ داری بہرحال بہت بڑی ہے۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، ہر ایک جماعت میں بھی جرمنی کی مستورات کو خاص طور پہ اس بات کا علم ہے کہ ہر حلقے میں بھی اس ضمن میں پوسٹ پہنچی ہے کہ 2 شعبوں کو خاص طور پہ بہت اہمیت حاصل ہے اس شعبے کو، اس جلسے میں، جن 2 شعبے ایسے ہیں جن کو کہ ہدف کے طور پہ لیا گیا ہے۔ تو اس کی ضرورت کیوں کر پیش آئی اور اس کی تیاری کے سلسلے میں کیسے کام شروع ہوا؟ جی، اس سلسلے میں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہدف رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مجموعی طور پہ کسی خاص چیز پہ زیادہ توجہ دے کے جلسے کے پروگرام کو کامیاب کریں۔ تو جیسا کہ ہمیں آپ سب کو علم ہے کہ جو نظافت اور ڈسپلن، یہ 2 مین شعبے ایسے ہیں جو باقی تمام شعبہ جات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان 2 شعبوں کو ہدف کے طور پہ رکھا ہے، اور تیاری کے سلسلے میں کام ہمارا اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے دسمبر سے شروع ہو چکا تھا، اور کافی لمبا اس میں تیاری کے کام ہوئے ہیں، اور اس تیاری میں ہمارے ساتھ جو ممبرات شامل ہوئی ہیں ان کے بھی میں آپ کو تعداد مجموعی طور پہ بتا دیتی ہوں کہ تیاری کمیٹی کی 5 ممبرات اس میں شامل ہیں جن کی منظوری حضور اقدس سے ہم نے لی ہے، اور اس کے علاوہ 9 نائب ناظمات اعلیٰ ہیں ہمارے ساتھ، اور اس میں 78 ہماری جو ہیں ناظمات ہیں، نائب ناظمات 313 ہیں، اور 1700 کی تعداد تقریباً معاونات کی ہے، اور یہ ٹوٹل 2000 کی تعداد بن جاتی ہے جو مجموعی طور پہ اس جلسے کی کامیابی میں خدمت انجام دے رہی ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ نے ابھی تیاری کمیٹی کے سلسلے میں بتایا کہ یہ پہلی دفعہ اس جلسے پہ تشکیل دی گئی ہے، تو جو انچارج تیاری کمیٹی ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ بیٹے ذرا ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ کی تیاری کس طرح شروع ہوئی اور آپ نے کس طرح اس شعبے میں کام کرنا شروع کیا۔ جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ تو ہم نے پہلے یہ جیسے ہمیں منظوری جب ہو گئی حضور اقدس سے ہماری تیاری کمیٹی کی، تو ہم نے ایک جائزہ فارم بنایا تھا جو کہ حلقوں میں بھیجا تھا، اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو دیا گیا تھا، یعنی 5 لوگوں پہ ایک قرآن اندازی کر کے دیا جاتا تھا۔ وہ فل کر کے انہوں نے ہمیں بھیجا، اس میں ہم نے دیکھا، جائزہ لیا کہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے جلسہ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، نظافت کیسی ہونی چاہیے، اور ضیافت میں تو جو اغراض و مقاصد ہیں الحمدللہ کافی لوگوں کو معلوم تھے، پورے طور پہ تو نہیں لیکن کچھ حد تک، اور ہم نے پھر بھیجے بھی تھے، اور وہ ہمیں مل گئے ہیں، خدا کے فضل سے اچھا رسپانس ہے، اور جو رزلٹ نکلا ہے وہ تسلی بخش ہے۔ جی، اچھا لگ رہا ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں یہ بھیجا لکھ کے کہ ہمیں ایک اویئرنیس، ایک آگہی پیدا ہوئی کہ ہم نے جیسے ہم نے اس میں لکھا کہ کیا آپ حضور اقدس کی خدمت میں خط لکھتی ہیں جلسہ کی کامیابی کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم لکھیں گے۔ کئی لوگ نے کہا کہ ہم لکھتے ہیں اور نوافل ادا کریں اور یہ وہ، تو اس میں ایک جوش پیدا ہوا ہے خدا۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ تقریباً 2 ماہ پہلے سے ہی ہر حلقے میں بھی جلسہ سالانہ کو موضوع کے طور پہ رکھا گیا تھا، اور اسی موضوع کے اوپر پھر ڈسکشن بھی ہوئی، اور خاص طور پہ جو 2 شعبے اب ہدف کے طور پہ لیے گئے ہیں، نظافت اور ڈسپلن، ان پر بھی خاص طور پہ ڈسکشن کی گئی اور سمجھایا گیا، بتایا گیا تمام لجنہ ممبرات کو کہ اب تک جو ہماری کمزوریاں رہی ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یا اب تک کے جو انتظامات تھے ان کو اور کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
تو مارکی نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں نائب ناظم اعلیٰ صاحبہ کی طرف کہ آپ کے پاس وقفے 9 کا شعبہ ہے. اس وقفے 9 کے شعبے میں آپ نے کیسے کام شروع کیا اور آپ کے پاس کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس سال جلسہ سالانہ پہ مارکی نمبر 2 پہ جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ واقفات کو تمام ذمہ داری دی گئی ہے. اس میں یعنی کہ ٹوٹل جو بھی انتظامات ہیں، ڈسپلن، نظافت، سیکیورٹی، اناؤنسمنٹ، وہ سب کے سب جو ہیں شعبہ واقفات ہی ان کو کریں گی. اس کا کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، اس کی وجہ سے میں بچیوں کے تاثرات بتانا چاہوں گی. ہم نے ٹریننگ کیمپس کروائے تھے اور ادھر بچیوں کو ٹریننگ کروائی ہے ڈیوٹی کی، اور اس کے ساتھ ہی تاثرات جاننے کی کوشش کی ہے. بچیوں نے تاثرات بتائے، وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہیں اور فخر محسوس کر رہی ہیں کہ انہیں اس طرح سے ڈیوٹی دی گئی ہے. بچیاں کہہ رہی تھیں کہ ہمیں ہمارے بچپن سے ہماری ماں باپ، ہمارے والدین تربیت کرتے آ رہے ہیں اور وہ شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کر جماعت کی خدمتیں کرنی ہیں، اور اب وہ موقع آیا ہے اور وہ بہت زیادہ بہت زیادہ خوش ہیں اور بتا نہیں سکتی کہ کس طرح سے وہ کریں. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی پوری کوشش سے، ایمانداری سے یہ ڈیوٹی سر انجام دیں گی انشاءاللہ. سر صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ وقفے 9 کو یہ اتنی بڑی ایک ذمہ داری دی جائے؟ کیونکہ جیسے کہ ہم سب کے علم میں ہے، بچوں والی مارکی میں نظم و ضبط برقرار رکھنا، خاموش کروانا بچوں کے ساتھ لجنا کو، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوا کرتا ہے ہر سال ہی. تو یہ آئیڈیا کیسے جی، اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچا گیا کہ جیسا کہ علم ہے کہ جرمنی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے واقفات کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو لجنہ میں آ چکی ہیں اور اس عمر میں ہیں کہ ان کے اوپر کام کی ذمہ داری ڈالی جا سکتی تھی. تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ انہی بچیوں نے کل اس سارے نظام کو سنبھالنا ہے، سارے جلسوں کے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو آج اگر ہم ٹریننگ نہیں دیں گے تو پھر یہ کل کو نظام کو کیسے سنبھالیں گی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو یہ ذمہ داری یہ سونپی گئی. پھر یہ بھی ذہن میں تھا کہ واقفات کا شعبہ ایسا ہے وقفے 9 کا کہ اس میں قربانی کے جذبے ہونے چاہیے. تو ان کو یوں سمجھ لیں کہ جلسہ سالانہ کے موقع پہ سب سے مشکل کام جو ہے، یہ ایک ٹارگٹ، یقیناً ایک چیلنج ہے ان کے سب کے لیے کہ واقفات کے لیے جو مارکی نمبر 2 ہے وہ بچوں والی مارکی ہوتی ہے جس میں تمام مائیں بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں. تو یہ ان کے سپورٹ کیا گیا اور الحمدللہ کہ ان واقفات نے اس چیلنج کو بہت خوشی سے قبول کیا، جیسا کہ انہوں نے بتایا بھی کہ ان کے تاثرات کیا ہیں. اور وہ بہت محنت اور جوش اور جذبے سے، جیسے ایک سپاہی جو تربیت حاصل کر کے آگے فوج میں آتے ہیں پریکٹیکلی، تو اس طرح وہ جذبوں سے کام کر رہی ہیں جلسہ گاہ میں. الحمدللہ. ہم سب کی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے جلسے میں یہ جو چیلنج آپ کو ملا ہے آپ ہر لحاظ سے اس کے اوپر اتریں. اب ہم آتے ہیں نائب ناظم اعلیٰ صاحبہ کی طرف، جن کے پاس کہ تبلیغ اور پریس کا بھی شعبہ ہے. تو تبلیغ کے سلسلے میں آپ ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں کہ آپ نے کیا تیاریاں کی ہیں اب تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بہت اچھا یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم مہمانوں کو غیر جماعت لوگوں کو جماعت کا تعارف اور اسلام کا تعارف جو ہے پیش کر سکیں. اور اس میں پہلے سے ہی چند مہینے قبل ہی سب کو دعوت نامے جو ہے پہنچائے گئے حلقوں میں کہ آپ اپنی جو بھی زیر تبلیغ دوست ہیں یا ہمسائے ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کو آپ یہ دعوت نامہ جو ہے پیش کریں اور ان کو جلسے پہ آنے کی دعوت دیں. اور اس سلسلے میں جلسہ مستورات میں بھی جلسہ کے دنوں میں 3 دن شعبہ تبلیغ کی طرف سے ٹینٹ ہے جس میں تبلیغ گیسٹس کو اٹینڈ کریں گی. وہ ادھر ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا، ان کو انفارمیشن سب جو ہے ان کو ادھر جو ہے دی جائے گی. ٹھیک، یعنی کوئی خاص ٹائم وغیرہ نہیں ہے، مہمان کسی وقت بھی تشریف لا سکتے ہیں. جی بالکل، جی وہ اٹینڈنس ان کی ہوگی اور وہ رجسٹریشن سے ہی ان کی ٹیم جو ہے جو بھی مہمان ہوں گے ادھر سے ان کو اٹینڈ کر کے ٹینٹ تک لے کے جائیں گے اور ان کو جلسہ سالانہ کی جو سارا ایریا ہے اس کا دورہ بھی کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں ہمارے جلسے کے مختلف شعبہ جات کا بھی. اور اس کے علاوہ وقفے میں انہوں نے پروگرامز بھی رکھے ہوتے ہیں گفتگو کے، اور پریزنٹیشنز بھی کچھ تیار کی ہیں جیسے کہ اسلام میں عورت کا مقام، اس پہ ان کو ایک پریزنٹیشن دکھائی جائے گی اور جو بھی ان کے سوال ہوں گے ان کا جواب دیا جائے گا. اور پھر جو ہفتے کے دن حضور اقدس کا خطاب ہوتا ہے مہمانوں کے لیے، اس میں پھر گروپس کی شکل میں ہم ان کو لے کے جائیں گے، جو خواتین ہماری طرف تشریف لائیں گی. اور اس طرح سے جو سوال و جواب کی بھی مجلس ہوگی اس میں بھی وہ ادھر شامل ہوں گی انشاءاللہ.
وقفے 9 کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں. آپ نے ابھی بتایا کہ پورا جو مارکی نمبر 2 ہے وہ پوری آپ ہی کے پاس ہے, اس کی تمام ذمہ داریاں, تو اس میں کون کون سے شعبے شامل ہیں اور اس کی تیاری آپ نے کس طریقے سے کرنا شروع کی, ذرا اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں.